بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی کہ چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس جلانے کے لیے دیا کا تیل نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق کے حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسیوں کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی تھی، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اپنے معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی عبادت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ حضرت رابعہ بصری 1200 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ ایک اعلیٰ کردار کی عورت تھی جنہیں عرب ہو یا عجم سبھی لوگ جانتے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا، نہ تو وہ خوبصورت تھی نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان کی تھی۔ وہ ایک غلام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رنگت بھی اچھی نہیں تھی۔ شادی تو ہوئی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھی، بلکہ بانجھ تھی، لیکن اللہ کی بے حد قریب تھی۔ رات کے وقت اپنے خاوند سے پوچھتی تھی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں تو رابعہ بصری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی اذان تک اللہ کی عبادت کرتی رہتی، لیکن وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ حسن بصری جو کہ بصرہ کے امام تھے خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے، اس لالچ میں کہ رابعہ بصری کی وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ رابعہ بصری نے ان سے فرمایا کہ میرے 4 سوالوں کے جواب دے دیں، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ انہوں نے پہلا سوال پوچھا کہ میں جنتی ہوں یا دوزکی؟ جواب آیا کہ یہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 2 کہنے لگی کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں نامہ اعمال اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں، میری سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ امام صاحب کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر تیسرا سوال رابعہ بصری کہنے لگی کہ یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کے گناہ، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ جواب میں کہنے لگے یہ بھی نہیں پتا۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ اچھا بتاؤ جب لوگ پل صراط پار کرنے لگیں گے تو کچھ گر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے، میں پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو کہنے لگے مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک دن رابعہ بصری اٹھی سالن پکانے کے لیے تو دیکھا کہ پیاز کوئی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ، نہ ہی کوئی خادم۔ افسوس میں پڑ گئی کہ پیاز کہاں سے لاؤں۔ اتنے میں ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ چیل اوپر آئی تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ گرا، کیونکہ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب رات کو رابعہ بصری کا انتقال کا وقت قریب ہوا
تو رابعہ بصری نے اپنی خادمہ سے کہا کہ 2-4 آدمی بلا کر مجھے جلدی دفن کر دینا اور پھر اعلان کر دینا، اور اپنی خادمہ سے یہ بھی کہا کہ مجھے اسی چادر میں کفن دینا جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ اور انہوں نے راتوں رات ان کو دفن کر کے صبح لوگوں کو بتایا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہائے، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، حسن و جمال اور سورج چہرہ پر چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ رویہ کیا ہے۔ خادمہ نے پوچھا کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا ہے، اور وہ چادر قیامت کے دن جب میری نیکیاں تولی جائیں گی تو وہ چادر بھی ان نیکیوں میں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو رابعہ بصری جیسی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے، شکریہ۔